ایک آخری بات سن لے، بس بات ختم۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر کثرت سے کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ اگر تینوں چیز آپ میں ہے تو آپ محب اہل بیت ہیں۔ ذکر کثرت سے کرتے ہو، کیا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہو تو ذکر کب کرو گے؟ گالیاں دیتے ہو تو ذکر اہل بیت کب کرو گے؟ نبی اور آل نبی کا ذکر کب کرو گے؟ بڑی معذرت یار، جلسے والے عاشق نہ بنا کرو، حقیقت والے بنو اور احترام کرو، تعظیم کرو، تعظیم کرو ان کی۔ کیسے؟ آج وہ تو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں لیکن ان کی اولاد موجود ہے، اولاد کی تعظیم انہی کی تعظیم۔ امام المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، ایک حدیث لکھتے ہیں، وہ آپ کو بہت بڑی بات مل جائے گی اس بات میں۔ حدیث لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو میری اولاد کو دیکھ کر اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ ایسے شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ آج جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے نا، تو اس کے لیے ایک چیز آپ کو مل رہی ہے کہ حضور کی آل اور مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی اپنی کتاب، اپنی تفسیر بحر مواج میں لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں تم کو چھوڑتا ہوں تم کس کے لیے کھڑے ہو نہ ہو، لیکن جب میری اولاد آ جایا کرے تو تم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، احترام کرو۔ آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں پتہ ہے یار، ان کی تو داڑھی نہیں ہے، ان کے چہرے، میں کہتا ہوں میری گزارش ہے سادات سے، آپ کا بھائی ادنا خادم، آپ اپنے نانا کی بات نہ مانو گے تو کون مانے گا؟ اگر امتی گناہ کرے تو حضور کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، سادات اگر کریں تو حضور کو دو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن یہ بات ہم کر لیں، سادات کر لیں، ہمارے بڑے علماء کرام جو اس منصب پہ فائز ہے وہ کر لیں، آپ نہ کریں۔ غلاموں کا کام غلامی کرنا ہے، آپ یہ بات نہ کریں، ان کی عزت ہلکی نہ کریں، ان کی تعظیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خون رسول ان کے وجود میں موجود ہے، اور نسبت کبھی میلی نہیں ہوتی، نسبت کبھی میلی نہیں ہوتی۔ سورج کی کرنیں اگر پڑ جائے کسی نجاست پر تو سورج کی کرنیں میلی نہیں ہوتی۔ جب نور سورج میں اتنا تقدس ہے تو نور مصطفیٰ میں تقدس کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ناپنے تول، میں پھر کہہ رہا ہوں سادات کریں، بڑے علماء کریں، بزرگ کریں، لیکن سادات سے بھی ایک بات کہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے مخدوموں، آپ حضرات اگر مسجد نماز کے وقت میں چھوٹی سی عرض ضرور کروں گا، نماز کے وقت میں اگر آپ مسجد کے زینے پہ بیٹھیں گے، مسجد نہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ چلنے والے بھی مسجد نہ جائیں گے۔ غوث پاک کو دیکھو، ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا۔ امام زین العابدین کو دیکھو، ان جیسا ان دور میں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرو کہ ہم جیسا کوئی نہ ہو۔ اگر آج کوئی ہم لوگوں سے پوچھے بتاؤ سادات میں فخر سادات کون ہے، ہم آنکھ بند کر کے دادا باپو کو پیش کر سکتے ہیں، حضور امین ملت کو پیش کر سکتے ہیں، مہاروی مدظ اللہ العالی حضور شیخ الاسلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان سادات کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ کیوں؟ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ یہی بات ہے نا سنیوں، اس لیے اور وہ بھی سادات کرام۔ مجھے ایک بات یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، امام زین العابدین کا نام علی تھا، زین العابدین نہیں تھا۔ ان کو زین العابدین کیوں کہتے تھے پتہ ہے؟ عبادت اتنی کرتے تھے کہ ایک رات میں 700 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو لوگ پکار اٹھے کہ یہ عابد نہیں ہے بلکہ عابدوں کی زینت ہے، یہ زین العابدین ہے۔ تو میری گزارش ہے کوئی انگلی نہ رکھے، ہم آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کے بھائی بھی ہیں، خادم بھی ہیں، آپ کے جوتا بردار ہیں، آپ کے نالین بردار ہیں، آپ کے دفاع میں ہم بولیں گے، لیکن آپ بھی کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے سیدہ فاطمہ کو تکلیف ہو، جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ تعظیم کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرو، احترام کرو۔ امام اعظم پوری زندگی کسی بادشاہ کے لیے بھی کھڑے نہ ہوئے، ایک دن آپ درس حدیث دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے۔ کسی نے پوچھا امام بادشاہوں اور امیروں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، آج کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ کہا سید کا ایک بچہ کھیل رہا تھا، ننھا سا بچہ کھیلتے ہوئے آتا، سوچا وہ کھڑے ہیں میں کیسے بیٹھا رہوں، تو نبی کے لال کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ امام اعظم تھے، یہ تعظیم تھی۔ آج تعظیم جا رہی ہے، احترام جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عشق کی تیسری چیز، نافرمانی نہ کرو، ان کی اتباع کرو۔ غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی نا،
عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ہم کم از کم فجر کے وضو سے فجر پڑھ لیں، عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیں، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آئیے نا عمل کے میدان میں آئیے، اگر ایسا عشق ہو جائے پھر صلہ کیا ملتا ہے۔ آخری بات، امام یوسف نبہانی اپنی کتاب سعادت الدارین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ان کا ذکر کرو، رج رج کے کرو، بہت کرو۔ آج کل اگر کوئی کہے نا کہ ان کا ذکر نہ کرو، اس سے کہیں نہیں ہم آپ کی نہیں سنیں گے، ہم تو اپنے نبی کے سنیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری لگاؤ، جم کے لگاؤ، رج رج کے لگاؤ، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جب منافق اور مومنوں میں ہم پہچان کرتے تھے تو ذکر علی کرتے تھے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنا ہے، اور جن کے منہ اتر جاتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ اپنا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لیکن جو لوگ نعرہ حیدری کے پردے میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ ہو جانا، کیونکہ ہم سے بڑا اہل بیت کا عاشق سنیوں سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے جو محبتیں بتائی وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، سعادت الدارین میں امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں، ایک شاعر تھے امام یوسف نبہانی، بہت بڑے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے مجدد کہلائے، عالم عرب میں ان کے ڈنکے بج رہے، اور اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو کبھی سنہری جالیوں تک نہ گئے، چوکھٹ سے سلام کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ چوکھٹ سے کیوں سلام کرتے ہیں؟ فرمایا کتوں کا کام دروازے پر ہوتا ہے، گھر کے اندر گھسنا کتوں کا کام نہیں ہوتا۔ اتنے باادب تھے۔ ان کی بیوی نے 70 مرتبہ سے زیادہ رسول اللہ کا دیدار کے، اتنے بڑے وہ عاشق رسول تھے۔ ان کی بیوی کا مقام یہ ہے تو ان کا خود کا مقام کیا ہوگا؟ تو وہ لکھتے ہیں ایک واقعہ، ان کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ بات لکھی کس نے ہے۔ تو فرماتے ایک شاعر صاحب تھے، وہ شاعر صاحب بہت کچھ لکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھا۔ ایک شعر کس کو کہتے ہیں؟ ایک شعر کس کو کہتے ہیں؟ 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ 2 مصروں کا ایک شعر، انہوں نے ایک ہی شعر لکھا، پورا کلام نہیں لکھا، ایک شعر لکھا۔ شعر لکھا اہل بیت کی شان میں، اور شعر لکھ کر ان کو نیند آ گئی۔ نیند آئی تو کیا خواب میں دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور ان کی بدعمالیاں کھل گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہیں اور ان کی بدعمالیاں کھل گئی، تو حکم ہوتا ہے ان کو جہنم میں لے جاؤ، اعمال اچھے نہیں ہے، فرشتے جہنم میں لے جائیں لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو؟ مولا حکم ہے جہنم کا، جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ کیونکہ اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھ دیا ہے، تو جب اس نے اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھا یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ بس اسی پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی مدحت اہل بیت کے لیے وقف کر دی، اہل بیت کے ذکر کے لیے۔ یہ ہے وہ خاندان جس خاندان کی محبت پر، ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے، جس خاندان کی محبت پر یہ اعلان ہے کہ اللہ اکبر، رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب ہوگا۔ اس لیے اہل بیت سے سچی محبت کرو، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی نافرمانی سے بچو۔ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔